الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج بحار الانوار کی جلد نمبر 71 سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز روایت ہے۔ اس کا عنوان یا ان روایات کا نام ہے علت حب المومنین بعضهم بعضا۔ یہ مومنین ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ مومنین کا ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، متن بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک بنیادی نقطہ عرض کروں کہ الحمدللہ ہم روحانی ہیں اور اس انسان سمیت اس کائنات کو صرف محسوسات یا قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں سمجھتے، یعنی ایسی چیزوں کے حقیقتوں کے بھی قائل ہیں جو نظر نہیں آ سکتی، جن کا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہستی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، ممتنع وجود اور عدم دونوں جمع ہوں، یہ ممتنع ہے۔ یہ 1:05 پہ اتنے نمازی یہاں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ممتنع ہے، ناممکن ہے۔ ہم اردو میں ہوتا ممکن ہے اس کو بھی کہتے ہیں جی ناممکن ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ گزر نظر آ رہا تھا، چلا گیا، نہیں ہے وہ ہے۔ اچھا، یہ بچہ جمپ مار کے پنکھا سے لٹک جائے، یہ آپ سے پوچھو ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ آپ کہیں گے، اکثر کہیں گے ناممکن ہے۔ یہ کیا اس طرح ناممکن ہے جس طرح وجود اور عدم کا جمع ہونا ناممکن ہے؟ نہیں، یہ غیر معمولی ہے۔ اس سے بھی چھوٹا بچہ ولادت سے پہلے ہی وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، یہ ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ تلاوت نہ کرتے، باتیں نہ کرتے۔ ناممکن ہوتا تو شواہد النبوت کے مطابق امام زمان ولادت سے پہلے اپنے مادر گرامی کی شکم پاک میں قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ ناممکن ہے۔ اچھا، جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہم اس کے قائل ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، ہم اس کے قائل ہیں۔ وہ ایک بحث میں نے کہا وہ علماء کرام سے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ دکھائی دے گا، یا مثلا بعض کے بقول معراج میں اللہ تعالیٰ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خدا کا تو جسم نہیں ہے، وہ کس طرح نظر آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کی دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا موجود ہونا کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کسی چیز کی دکھائی دینے کے لیے اس کا موجود ہونا کافی ہے؟ یہ دیکھیں، اس کتاب کو یہاں سے چھوڑ دوں گا تو کدھر جائے گی؟ اوپر کیوں نہیں جاتی؟ دائیں بائیں کیوں نہیں جاتی؟ یہ ہوا میں ایسی کیوں معلق نہیں رہتی؟ کشش ثقل ہے نا۔ یہ کشش ثقل آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ اس کی نشانی بتاتی ہے۔ اس کا اوپر سے نیچے گرنا یہ بتاتی ہے کہ نیچے کشش ہے، کشش ہے۔ اچھا، وہاں پر کی مثال میں نے دی تھی، الحمدللہ ہم سب عقل مند ہیں، عقل ہم سب کے پاس ہے، لیکن آج تک عقل کسی کو دکھائی دی ہے؟ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا موجود ہونا اگر کافی ہوتا، عقل بھی دکھائی دیتی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، روح کے قائل ہیں، روح بھی دکھائی دے گی۔ اچھا جی، لمبی بحث نہ کریں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ حتیٰ عیسائی بھی جو کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، وہ انسان میں
ان ظاہری اعضاء گوشت، پوست، ہڈی، خون، شریانے، ان کے علاوہ روح کے بھی قائل ہیں. ہم سب روح کے قائل ہیں نا. یہ روح، اس کے بارے میں دو نظریے ہیں. ایک یہ کہ ہماری پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھی. بعد میں نطفہ جب ایک اپنے ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہوا ایک مرحلہ جب آیا تو وہ باہر سے وہ روح جو پہلے سے موجود تھی وہ اس کے اندر چلی گئی، اس کا رابطہ بحال ہو گیا. ایک نظریہ یہ نہیں، یہ روح اندر جنم لیتی ہے، باہر سے نہیں جاتی. مثال اچھی تو نہیں ہے، یہ جو پھلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، ہاں، سیب کو، امرود کو، یہ کیڑا باہر سے جاتا ہے یا اندر سے جنم لیتا ہے؟ یا وہ کیڑا جنم لے سکتا ہے تو روح کیوں نہیں جنم لے سکتی؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ اندر ہی جنم لیتی ہے، اور ایک نظریہ کہ ہاں باہر سے اندر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی ہمارے اکثر کا خیال ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے، پہلے سے ہوتی ہے اور یہ اندر جاتی ہے. کہاں سے جاتی ہے یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو ہے نا وہ ہم مداخلت نہیں کرتے. قرآن میں بھی سر یہ ہے، ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیا تو وہ موجود تھی روح جب سے وہی ہے نا، وہ عالم ذر میں معاہدہ ہوا، الست بربکم، میں اسی کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. اچھا، یہ اس نظریے کی بنیاد پر کہ روحیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اب آئیے کہ بھئی اچانک کسی سے محبت ہو جاتی، کسی سے محبت نہیں ہوتی، اس کا پس منظر کی تمہید ہم نے بیان کر دی. اب متن میں آپ کو سناتا ہوں. حنان بن سدیر اپنے والد سے کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، انی لألقى الرجل لم ارہ. بعض اوقات مسجد میں، مجلس میں، محفل میلاد میں، شادی بیاہ میں یہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوتی ہے، لم ارہ ولم یرنی فیما مضی قبل یومہ ذلک، اس سے پہلے نہ اس نے مجھے دیکھا ہوتا ہے نہ میں نے اس کو. ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن فأحبہ حبا شدیدا، بڑی سخت جو ہے میرے دل میں اس کی محبت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اچھا جی. فَإِذَا كَلَّمْتُهُ وَجَدْتُهُ لِي مِثْلَ مَا أَنَا اللَّهُ، اور جب ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں نا، اس کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے مجھے بھی پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے. یا تو یہ فِإِذَا كَلَّمْتُهُ، جب میری اس سے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وَجَدْتُهُ لِي یعنی مثل ما انا علیہ، یعنی جیسے میں نے اس کو پایا ویسے ہی وہ مجھے پاتا ہے. جیسے خود بخود اس کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنائی، اسی طرح میری محبت نے بھی اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے. وَيُخْبِرُنِي، مجھے بتاتا ہے کہ أَنَّهُ يَجِدُ لِي مِثْلَ الَّذِي أَجِدُ لَهُ، اور تمہارے بارے میں بھی نا میرے دل میں وہی جذبات یا محبت ہے جو تمہارے دل میں میرے بارے میں ہیں. قال، امام نے فرمایا، صدقت یا سدیر، یہ تو نے سچ کہا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. ہاں، ایک آدمی کے ساتھ یونیورسٹی یا کالج کے زمانے میں 4 سال ایک کمرے میں رہنے کے باوجود اتنی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی، جبکہ ایک مجلس میں ایک ملاقات کے نتیجے میں اتنا ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں جیسے کئی سال رومیٹ رہے ہوں. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے. امام نے فرمایا صدقت یا دفع ان ائتلاف قلوب الابرار اذا التقوا، یہ یعنی ابرار نیک لوگوں کا دلوں کا ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ائتلاف الفت سے ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا. یا یہ وہ کہتے ہیں نا، الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہیں بے قرار. ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی، ایسا ہے نا، یہ اسی سے بنا ہوا ہے ائتلاف.
یہ دو تنظیموں میں اتحاد ہو جائے، اس کے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں نا، ان دونوں کا ائتلاف ہو گیا۔ اچھا جی، ان اطلاق الابرار اذا التقوا، یا یہ دو آدمی کے دلوں کا ایک دوسرے سے مانوس ہونا جیسے ملاقات ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرُ التَّوَدُّدُ، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہ بھی کرے نا، میں نہ بھی کہوں آپ سے کہ اب میرے دل میں آپ کی محبت ہے، پھر بھی آپ کے دل میں وہ محبت ہوگی۔ آپ مجھ سے نہ بھی کہیں تو خود بخود آٹومیٹکلی میرے دل میں آپ کی محبت جو ہے نا پیدا ہوگی۔ وَإِن، اظہار نہ کریں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان سے بے شک اظہار نہ کریں۔ اچھا جی، کَسُرْعَةِ اخْتِلَاطِ قَطْرِ السَّمَاءِ عَلَى مِيَاهِ الْأَنْهَارِ، جس طرح یہ بارش کے قطرے اوپر سے فاصلے کے ساتھ آ کے دریا میں مل کے کس طرح یکجان ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ دو جو ہے نا وہ روحیں یہ گویا یکجان ہو جاتی ہیں۔ یا اچھا، وَإِنَّ بَعْدَ اِتِلَافِ قُلُوبٍ، اچھا، اور اس کا الٹ ہے، فجار ابرار کے مقابلے میں فجار آتا ہے، ابرار نیک لوگ نا، فجار فاجر کی جمع ہے، فاجر لوگ، برے لوگ، گناہگار لوگ، بدچلن لوگ، اذا التقوا، یا یہ بعض اوقات ملتے ہیں، وَإِنْ أَظْهَرُ التَّوَدُّدَ، بے شک کہ محبت کا اظہار کریں، بھائی میں آپ کو جو ہے نا دل سے چاہتا ہوں، لیکن دل کے اندر یہ ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے محبتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ کبعد البہائم من التعاطف، جس طرح مال مویشی یہ ان کے دل میں ایک دوسرے کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مال مویشی میں ماں بیٹی یہ قدرت نے اس میں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جان کی بازی لگاتی ہے مرغی اپنے چوزے کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ورنہ عام حیوانات جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ایک کیلے کی چھلکے پر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، بعض انسان بھی اگرچہ وہ کبود التواطف ہے، وَإِن طَالَ اِتْلَافُهَا، یا اگرچہ یہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مدود چراگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ مال مویشی اگرچہ ایک چراگاہ میں رہے، ان دونوں میں کوئی دوستی پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بات روایت جب اس کی وجہ پوچھی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس عالم ذر میں جو روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، ایک سیکٹر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس جسم میں منتقل ہونے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہے، وما تنافرت، اور ادھر جن کے حالات تو کشیدہ ہوں، اچھے نہ ہوں، اس عالم میں بھی اس جسم میں آنے کے بعد بھی وہ ان میں الفت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے باب علماء نے عقائد کتاب میں لکھا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں وہ یاد کیوں نہیں ہے اس عالم کے بارے میں؟ عالم ذر میں اگر موجود تھی، ایک دوسرے سے دوستیاں تھی، چاہے ایک دوسرے کو پلاتے رہتے تھے، تو ادھر کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لمبا زمانہ جو ہے نا یہ حائل ہو گیا ہے، یاد نہیں ہے۔ جن کے درمیان اور حقیقتوں کے درمیان زمانے حائل نہیں ہوتے ان کو یاد ہے، پھر وہ امیر المومنین کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اس عالم ذر میں کس کی روح میرے دائیں طرف تھی اور کس کی روح میرے بائیں طرف تھی۔ ادھر جو روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہے، یہاں پہلی ملاقات میں جیسے بہت بڑی پرانی دوستی ہوتی ہے، مانوس ہوتے ہیں، ادھر اگر وہ ہم آگے نہ ہو، ادھر کئی سال بھی ایک کے حجرے میں یا کمرے میں رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔